السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ عمران خان نے کمر کیا کسی اور للکار کیا دی کہ ججز بیمار پڑنا شروع ہو گئے ہیں اور رؤوف حسن پر حملہ کرنے والے خواجہ سرا کے گرو فراری کی تیاری میں ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ سے ایک اور خبر شیئر کرتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون میں دو بیانیوں نے جنم لیا تھا، ایک تھا مفاہمت کا بیانیہ اور ایک تھا مزاحمت کا بیانیہ۔ تو پی ٹی آئی میں بھی اب یہ دو پیرالل بیانیے چلنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمیں مفاہمت کی راہ پر چلنا چاہیے یا مذاکرات کی جانب جانا چاہیے، تو دوسری جانب مزاحمت کا راستہ بھی ہے جس کا اشارہ خود عمران خان نے دیا ہے اور اپنے کارکنان کے لیے انتہائی اہم پیغام چھوڑا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ججز بیمار پڑنا شروع ہو گئے ہیں جی، کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اتنی بڑی بڑی باتیں یا ریمارکس نہ دے کہ جس کے بعد دوسروں پر اثر ہونے کی بجائے ان کی اپنی طبیعت پر اثر پڑ جائے اور وہ بیمار ہونا شروع ہو جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شاعر احمد فرحات کے اغوا اور بازیابی کیس کی سماعت تھی، اور اس دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج محسن اختر کیانی نے انتہائی سخت ریمارکس دیے تھے اور یہ کہا تھا کہ سیکٹر کمانڈر کوئی چاند پر نہیں رہتا، اسے اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، اور کیسے 18ویں گریڈ کا آفیسر حکومت چلا سکتا ہے، انہیں جواب دینا پڑے گا۔ اور وزیر اعظم کو بھی میں طلب کروں گا، آئی ایس آئی اور ایم آئی کے جو حکام ہیں انہیں بھی میں طلب کروں گا۔ تو اب ان کی اپنی حالت یہ ہوئی ہے کہ جو تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں کہ وہ بیمار پڑ گئے ہیں، اور انتہائی اہم کیس تھا جسٹس بابر ستار کے حوالے سے جو توہین عدالت تھی اور سوشل میڈیا پر ان کی فیملی کو لے کر منفی پراپوگنڈا کیا جا رہا تھا۔ اس کیس کی سماعت ہونی تھی لیکن سماعت سے قبل ہی کاز لسٹ کینسل کر دی گئی، اور جو اطلاعات سامنے آئیں وہ یہ ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی کی جو طبیعت ہے وہ ناساز ہو گئی ہے، اور طبیعت ناسازی کے باعث کاز لسٹ کینسل کر دی گئی ہے۔ گزشتہ روز بھی جو اطلاعات آئیں وہ یہی تھیں کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، اور جن کیسز کی وہ سماعت کر رہے تھے وہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ تو جو تازہ ترین اطلاعات ہیں، جو معلومات ہیں، جو ہمارے ذرائع ہیں، ان کا تو یہ کہنا ہے کہ بندے کو اپنا قد دیکھنا چاہیے اور اپنے مخالف کا قد دیکھنا چاہیے، اور پھر ڈائریکٹ بازی کرنی چاہیے، یا جو ریمارکس ہیں وہ دینے چاہیے۔ وہ نہ ہو کہ اگلے کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑے لیکن آپ کی صحت پر کوئی اثر پڑ جائے۔ دوسری جانب عمران خان نے جو کال دے دیا ہے ملک کی احتجاج کی، وہ انتہائی اہم معاملہ ہے جی، اور عمران خان نے یہ کہا ہے جی کہ ہمارے اوپر، ہمارے رہنماؤں کے اوپر اور ہمارے کارکنان کے اوپر کولیکٹیو پنشمنٹ کا جرم کیا گیا ہے۔ لفظ انہوں نے انگلش کا استعمال کیا ہے، کولیکٹیو پنشمنٹ، اور حوالہ یہ دیا ہے کہ جو خواجہ سراؤں نے حملہ کیا ہے رؤوف حسن پر، اور کھل کر عمران خان نے بیان دے دیا ہے اپنی جو مرکزی تنظیم ہے، جو صوبائی تنظیمیں ہیں، ان کو کہ آپ بس کمر کس لیں، تیاری پکڑ لیں، کسی وقت بھی وہ ملک گیر احتجاج کی کال دے سکتے ہیں۔ تو اب پی ٹی آئی کا ایک وہ حلقہ جو یہ چاہتا ہے کہ ہمیں مزاحمت کی بجائے مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، ان کو عمران خان کی یہ سٹیٹمنٹ بڑی ناگوار گزری ہے ہمارے ذرائع کے مطابق، چونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ تمام معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کیے جائیں، اور حکومت کی بھی یہ کوشش ہے کہ سیاسی معاملات مذاکرات کی ٹیبل پر حل کیے جائیں، اسی لیے یہ بیانیہ جنریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب جو سخت مخالف ہیں عمران خان کے، جس میں آپ رانا ثناءاللہ کو ہی لے لیں جو عمران خان کے سخت ترین مخالفین میں سمجھے جاتے ہیں، اور ان کی اکثر سٹیٹمنٹ ایسی تھیں کہ ایسا لگا کہ عمران خان کی زندگی واقعی خطرے میں پڑ جائے گی۔ ان کا یہ کہنا تھا جی کہ عمران خان کا وجود سیاسی استحکام کے لیے خطرہ ہے، عمران خان جب تک ہے سیاسی استحکام نہیں آ سکتا بلکہ عدم استحکام ہی رہے گا۔ اب وہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ نوبت اگر خواجہ سراؤں تک آ گئی ہے تو پھر مذاکرات ہی کر لینے چاہیے۔ اب عمران خان کے حوالے سے رانا ثناءاللہ کی سٹیٹمنٹ اور خواجہ سراؤں کے حوالے سے رانا ثناءاللہ کی سٹیٹمنٹ، ان کو سمجھے
یہ وہی جو میں نے بات کی ہے نا کہ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی دو بیانیے جنریٹ ہو رہے ہیں نون لیگ کی طرح، اور نون لیگ نے جب مفاہمت کا راستہ اختیار کیا تھا تو آج ان کی حالت آپ دیکھ لیں، وہ کہاں کھڑے ہیں۔ حکومت تو ان کے پاس ہے لیکن عوامی مقبولیت نہیں ہے۔ تو اگر پی ٹی آئی عمران خان کے بیانیے سے ہٹ کر کوئی اس طرح کا اقدام کرتی ہے تو اس کے نقصانات ہوں گے۔ اور رانا ثناء اللہ کی اسٹیٹمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے یا دیگر حکومتی وزراء کی اسٹیٹمنٹس کا تعلق ہے تو وہ صرف بیان بازی ہے تاکہ انگیجمنٹ کی جائے، کہ مذاکرات کی ٹیبل پر آیا جائے اور ہمیں ٹائم مل جائے، چونکہ آگے بجٹ آنا ہے، اور بجٹ میں جو اطلاعات اب تک کی آ رہی ہیں کہ عوام پر پھر مہنگائی کا ایک طوفان آنے والا ہے، جو ٹیکسیز کی بھرمار ہوگی اس سے عام آدمی کا جینا مزید اجیرن ہو جائے گا۔ تو اس سے پہلے یہ لوگ جو پولیٹیکل اشرافیہ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان مزاحمت کا راستہ اختیار نہ کریں بلکہ انگیج کیا جائے، مفاہمت کی جانب انہیں اور مذاکرات کی جانب لایا جائے، اور اس طرح کی ملاقاتیں کی جائیں جس طرح گزشتہ رات آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس چلے گئے پی ٹی آئی کے رہنما، اور وہاں پر انہوں نے پریس کانفرنس کی اور وہاں پر بھی مذاکرات کی بات کی، اور پارلیمنٹ کے اندر بات کرنے کے حوالے سے بھی کچھ خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ تو اس سے کیا ہے کہ دوسری جانب عمران خان چاہتے ہیں جی کہ اب عوام کا اور کارکنان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور کسی بھی وقت میں ملک گیر احتجاج کی کال دے سکتا ہوں، اور ساتھ ہی انہیں انگیج بھی کیا جا رہا ہے ڈائلاگز میں۔ اور ایک اور بڑا خطرناک بیان سامنے آیا، وہ بشریٰ بی بی کی بہن عائشہ ریاض وٹو کا ہے۔ بڑا خطرناک بیان ہے جی، اور اس بیان کو عمران خان کے اس بیان یا اعلان کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی پر جو جیل میں بیت رہی ہے اس گرمی میں، آپ امیجن کر کے یا تصور کر کے دیکھیں کہ آپ کو ایک دن جیل کے اس تنگ کمرے میں رہنا پڑ جائے شدید گرمی میں، اور آپ کے پاس صرف ایک پانی کی بوتل ہو، اور کمرہ بند کر دیا جائے، گھنٹوں کمرہ بند رہے، آپ ناک بھی کریں تو کمرہ نہ کھلے، تو آپ پر کیا بیتے گی۔ لہٰذا میری پی ٹی آئی کے کارکنان سے درخواست ہے، یہ بشریٰ بی بی کی بہن عائشہ ریاض وٹو نے ٹویٹ کیا اور ان کی سٹیٹمنٹ ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے ورکر سے درخواست کر رہی ہیں کہ اگر آپ نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کو جیل سے نکالنا ہے تو آپ کو خود اپنے تئیں احتجاج کرنا ہوگا، اپنے تئیں باہر آنا ہوگا، کسی رہنما کی کال کا انتظار نہیں کرنا ہوگا۔ تو پی ٹی آئی کے اندر یہ خبر بھی ہیں، یہ اطلاعات بھی ہیں کہ دو بیانیے چل رہے ہیں مسلم لیگ نون کی طرح۔ مسلم لیگ نون کا ورکر بھی جب 2018 کے الیکشن ہوئے تھے اور نواز شریف جیل میں تھے تو ان کا بھی موقف یہ تھا کہ ہمیں مفاہمت کی نہیں بلکہ مزاحمت کی ضرورت ہے، لیکن پھر نون لیگ سیاسی مصلحتوں کا شکار ہو گئی اور انہوں نے مزاحمت کا بیانیہ چھوڑ کر مفاہمت کی راہ اختیار کر لی۔ تو آج نون لیگ کس مقام پر کھڑی ہے یہ سب کے سامنے ہے کہ نون لیگ کا اپنا سیاسی وجود، شاید کہا جا رہا ہے کہ 2028 میں جب الیکشن ہوں گے تو نون لیگ کہیں نظر نہیں آئے گی، اور آج تک کے زمینی حقائق بھی یہی بتاتے ہیں کہ مریم نواز یا شہباز شریف جتنی کوششیں کر لیں، عوام جو ہیں ان پر یقین نہیں کر رہے، اور عوام یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو ان کی حالت ہے، آج جو مہنگائی ہے، آج جو ورکنگ کلاس پس رہی ہے، اس کے قصوروار شہباز شریف ہیں، ان کی معاشی پالیسیاں ہیں۔ تو اس کے لیے موقع کی مناسبت کو غنیمت سمجھتے ہوئے عمران خان نے جو بیان دیا ہے کہ آپ میری کال کا انتظار کریں، لیکن ساتھ ہی پولیٹیکل انگیجمنٹ شروع ہو گئی ہے، اور وہ ججز جن پر بڑا تکیہ کیا جا رہا تھا اب وہی ہوا دینا شروع ہو جائیں گے، جس کا ایک میں نے تازہ آپ کو اگزامپل دی ہے کہ بندے کو یا تو بیانات نہیں دینے چاہیے یا اس طرح کے ریمارکس نہیں دینے چاہیے۔ اس سے پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں، جو کارکنان ہیں، ان کا جوش تو یقیناً بڑھ گیا، اور عمران خان کو بھی لگا کہ اب اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔
تو ساتھ ہی اس جج کی طبیعت ناساز ہو جانا اور جو انتہائی اہم کیس لگا ہوا تھا ان کی عدالت میں جسٹس بابر ستار کے حوالے سے جو توہین عدالت کا نوٹس لیا گیا تھا، جو ان کی اور ان کی فیملی کی کردار کشی کی گئی تھی، وہ فیصلہ ہونا تھا نا کہ بھائی آپ ان چیزوں کو، اس منفی پراپوگنڈے کو کیوں نہیں روک رہے؟ تو وہ جج صاحب خود بیمار پڑ گئے ہیں، کل بھی بیمار تھے، آج بھی بیمار ہیں، اب پتہ نہیں آنے والے دنوں کتنے دنوں تک وہ بیمار رہتے ہیں۔ تاہم اب عمران خان کی جانب سے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ یہ تمام مسائل اسی صورت میں حل ہو سکتے ہیں کہ جب ایک ملک گیر احتجاج کیا جائے، اور ملک گیر احتجاج کے لیے انہوں نے ہدایات جاری کی ہیں۔ ساتھ ہی یہ اشارہ بھی دیا ہے کہ مراد سعید اب منظر عام پر آئیں۔ دیکھیں، عمران خان کے بعد اگر کوئی پاپولر فیس ہے پی ٹی آئی کا جو لوگوں کو صحیح معنوں میں اکٹھا کر سکتا ہے، چاہے پنجاب کے عوام ہوں، چاہے سندھ کے عوام ہوں، چاہے بلوچستان کے عوام ہوں، چاہے کے پی کے عوام ہوں، چاہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے پی ٹی آئی کے کارکنان ہوں، تو وہ دوسرا فیس جو بظاہر نوجوان اور متحرک فیس نظر آتا ہے وہ مراد سعید کا ہے۔ اور جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک بونسر تو انہوں نے پھینک دیا حماد اظہر کی صورت، دوسرا ہو سکتا ہے میاں اسلم اقبال منظر عام پر آ جائیں، اور تیسرا ہے مراد سعید۔ اگر یہ تینوں فیسز دیکھیں، اگر یہ تینوں فیسز سامنے آتے ہیں، پنجاب سے اگر میاں اسلم اقبال اور حماد اظہر لیڈ کرتے ہیں احتجاج کو، اور کے پی کے والی سائڈ سے شروع ہو جاتے ہیں مراد سعید، تو یہ ایک ملک گیر احتجاج کی صورتحال اختیار کر سکتی ہے، اور جو پی ٹی آئی کے مطالبات ہیں وہ مطالبات تسلیم کیے جا سکتے ہیں۔ گو کہ عمران خان کی جو اپنی رہائی ہے وہ تو اتنی جلدی ممکن نہ ہو، لیکن جو کیسز کے فیصلے آ رہے ہیں اس سے بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ انہیں ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک یہ تسلیم کچھ ہلکے نہیں کر رہے، یا وہ اپنے موقف پر قائم ہیں کہ یہ فی الحال اندر ہی رہیں اور پی ٹی آئی کو کسی طریقے سے سیاسی انگیجمنٹ میں لگایا جائے۔ سیاسی انگیجمنٹ ہوگی تو قوم بھی تھوڑی سی رام ہو جائے گی، جو ان کے مسائل ہیں وہ پھر یہ بیانات آنا شروع ہو جائیں گے کہ دیکھیں ہم لوگ تو کوشش کر رہے ہیں، سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا، لیکن دوسری جانب پی ٹی آئی کے جو تیور ہیں، جو ان کا ورکر ہے، جو عمران خان کا لور ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ان مسائل سے چھٹکارا چاہیے، ہمیں سیاسی انگیجمنٹ نہیں چاہیے، ہمیں مفاہمت نہیں چاہیے، ہمیں تو اپنے مسائل سے چھٹکارا چاہیے۔ اور مسائل سے چھٹکارے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی احتجاجی تحریک شروع کی جائے کہ جس سے ان کے مسائل بھی حل ہوں اور ان کی زندگی میں کچھ آسانیاں پیدا ہوں، اور صحیح معنوں میں پاکستان میں قانون کی بالادستی ہو، رول اینڈ لا ہو، اور عام آدمی کو انصاف مہیا ہو۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ملک گیر احتجاج، اور اس کے لیے ضروری تھا عمران خان کی جانب سے اعلان، اور عمران خان نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے، اور کسی وقت بھی اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں اس کا باقاعدہ تاریخ کا بھی اعلان کر دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ مراد سعید، حماد اظہر اور میاں اسلم اقبال جیسے چہروں کی اب پی ٹی آئی کو ضرورت پڑ گئی ہے، اور انہیں فرنٹ فوٹ پر آنے کے لیے عمران خان نے گو ہیڈ دے دیا ہے، کیونکہ جو موجودہ چہرے ہیں پی ٹی آئی سے، اس سے نہ صرف عمران خان مایوس ہیں بلکہ پی ٹی آئی کے ورکر بھی مایوس ہیں، اور پی ٹی آئی میں جو بیانیے دو جنم لے رہے ہیں مفاہمت اور مزاحمت کا، اب آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہے کہ مفاہمت کا بیانیہ غالب رہتا ہے یا مزاحمت کا۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو زمینی حقائق ہیں وہ تو مزاحمت کے بیانیے کی جانب ہی ہواؤں کا رخ موڑ رہے ہیں، اور عمران خان جو کال دیں گے ظاہر ہے سب کو اس کال کا احترام کرنا ہوگا، اور اس کو ہی سامنے رکھتے ہوئے پھر تحریک چلانا پڑے گی۔ دوستو، جو یہ ڈیولپنگ سٹوری یا مزید معلومات ہم تک آئے گی ہم آپ تک شیئر کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیڈ سٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔